أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو. اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو پچھلی آیات میں متقین کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اور پھر متقین کی دو جماعتوں کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد یہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض. تو متقین کی صفات کے ساتھ چونکہ متقین کے لیے بشارت کا بھی ذکر تھا، تو اب اس آیت میں تخویف ہے، ڈراوا ہے. چونکہ قرآن پاک کے اندر یہ دو مضمون ساتھ ساتھ چلتے ہیں جی، کہ ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے، اور انکار کرنے والے اور مکذبین کے لیے ڈراوا ہوتا ہے. پھر ڈراوا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ابتدا میں نے عرض کیا تھا، بالکل ابتدائے درس میں جب کہ ابتدا کی تھی سورۃ فاتحہ سے، کہ پھر یہ ڈراوا بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں تخویف دنیاوی، دوسری اخروی. تو دنیاوی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پہلی قوموں پر عذابات آئے ان کا تذکرہ کیا جائے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا جائے، تو یہ ڈراوا کہلاتا ہے. اور دنیا کی گرفت اور عذاب کے لیے کیا تخویف دنیا کا اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور اگر آخرت کے عذاب کا ذکر ہو تو پھر کیا مراد ہوتا ہے؟ آخرت کا ڈراوا ہے، تخویف اخروی. تو یہ تخویف دنیاوی ہے، کیونکہ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، کہ تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے. مقصد یہ ہے کہ مکذبین کے واقعات، کہ جھٹلانے والے لوگوں کے واقعات گزر چکے ہیں، جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور انبیاء کے رسالت کی اور ان کی اطاعت نہیں کی، اور اپنے غلط دین پر اڑے رہے اور اہل حق کے ساتھ لڑتے رہے جی. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ یعنی ہلاک اور برباد ہوئے جی، تباہ ہوئے. تو اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ایسا انجام دیکھو گے. اس لیے آگے فرمایا فسیروا فی الارض، زمین میں ذرا چل پھر کے تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا جی. تو چونکہ نزول قرآن کے زمانہ میں پہلی قوموں کے کھنڈرات اور ان کی جگہیں جی وہ موجود تھی واضح، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کئی آیات میں ان کی طرف کیا ہے اشارہ ملتا ہے جی، کہ وہ واقعی قوم جو برباد ہوئی ان کے کھنڈرات ابھی موجود ہیں. یہ قوم سمود اور عاد کے پرانے زمانے کے اب بھی کچھ مکانات کہتے ہیں پہاڑوں میں موجود ہیں جو وہ گھر بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے فرمایا جا کر دیکھو ہمیشہ کیا ہوا، مکذبین کا انجام برا ہی ہوا. ایک تو یہ ڈراوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اصل پیچھے جہاد کا مضمون چلا تھا اور جہاد کے لیے انفاق کی ضرورت ہوتی ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا سے انفاق کی طرف اشارہ ہو گیا تھا، اور پھر جہاد کا مضمون آ رہا ہے. تو یہ اگر اس کو تسلی قرار دیا جائے، چونکہ جنگ احد کے اندر پہلے واقعہ ذکر ہو چکا ہے کہ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کی ابتداءً فتح ہوئی، پھر عارضی شکست ہو گئی، پھر اس کے بعد اگرچہ کافروں ہی پسپا ہو کر بھاگ گئے، چلے گئے، تو بہرحال ایک قسم کا غم تو ہوا مسلمانوں کو. تو ان کے لیے ایک تسلی کا سا مضمون بھی چل رہا ہے، جو اصل میں اگلے ان دو آیتوں کے بعد چل رہا ہے، لیکن اس سے بھی تسلی نکلتی ہے کہ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں عارضی طور پر اس وقت شکست آ گئی ہے جی، لیکن تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیشہ
برا انجام مکذبین کا ہی ہوا ہے، وہ کفار اور منکرین کا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے کفار ہیں، برا انجام ان کا ہونے والا ہے، اس لیے تمہیں کیا ہے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جس طرح تخویف ہے اس طریقے سے یہ تسلی بھی بن جاتی ہے۔ آگے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ یعنی گزشتہ واقعات جو مذکور ہوئے پیچھے، یہ لوگوں کے لیے اظہار ہے، بیان ہے، اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت کا سامان ہے۔ یا کہ ھذا کا اشارہ قرآن کی طرف ہے، کہ یعنی یہ قرآن جو ہے سب لوگوں کے لیے بیان ہے، مطلب یہ اس کی تعلیم اور اس کا اظہار و اعلان یہ تو تمام لوگوں کے لیے، چاہے مسلم ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے متقی ہیں، غیر متقی ہیں، تمام لوگوں کے لیے تبلیغ اس کی عام ہے، حکم سب کو پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن اصل ہدایت یعنی راہ پر آنا اور راہ پر ہدایت کو قبول کرنا جی اور نصیحت حاصل کرنا، یہ کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو ڈرنے والے ہیں، جو بچنے والے ہیں جی، ان لوگوں کو ہو گئی، یعنی نفع ان لوگوں کو ہوتا ہے جی۔ باقی قرآن کی طرف سے بیان تو سب کے لیے عام ہے، لیکن مانتے قسمت والے ہیں، تو اس لیے ان کو فرمایا گیا متقین، بچنے والے، ڈرنے والے، یعنی جن کو یہ خیال ہوتا ہے جی کہ ہم کیا ہے برے انجام سے بچ جائیں، ہمارا آخرت اور انجام اچھا ہو جائے، ایسے لوگ پھر انابت والے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ پھر قبول کرتے ہیں۔ آگے ولا تہنوا ولا تحزنوا، تو اس سے واضح طور پر تسلی کا، وہاں تو اشارہ نکلتا تھا پہلی آیت میں، لیکن یہاں سے قرآن پاک نے کیا ہے تسلی کا مضمون شروع فرمایا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی تھی اس کا ان کو بڑا غم تھا۔ اس شکست کے اسباب بھی ایسے تھے جی، ایک سبب تو پیچھے جیسے گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر مقرر کیا تھا، انہوں نے آپس میں کیا اختلاف کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہے ایک تو سبب یہ بن گیا، تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعض کہتے تھے کہ ہمیں یہاں رہنا چاہیے، اور بعض کہتے نہیں اب ہمیں اترنا چاہیے کیونکہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ تو اس ایک تو یہ اختلاف ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب مشہور ہو گئی تو پھر اس وقت یہ اکثریت صحابہ کرام جو تھی ان کے دل کمزور ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ تو یہ دوسری لغزش ان سے ہو گئی کہ یہ کمزوری جو ہے ان سے ظاہر ہو گئی، بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ اور تیسری جو ان سے لغزش ہوئی وہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے، وہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں خود تمہیں درے سے نہ بلاؤں تم نے وہاں سے اترنا نہیں ہے۔ تو چنانچہ ان سے لغزش ہوگی، انہوں نے سمجھا آپ کا حکم موقت تھا، وقتی تھا، وہ اتنے وقت تک کے لیے تھا جب تک کافر میدان میں، تو کافر تو بھاگ رہے ہیں، لہذا آپ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اب ہمیں انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ غلطی اور لغزش ان سے ہو گئی تھی۔ تو یہ تین غلطیاں تھیں، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا یعنی مسلمانوں کا جیتا جتایا میدان جی وہ شکست میں بدل گیا، اور بہت زیادہ رنج و غم ان کو اٹھانا پڑا، کہ جس کے نتیجے میں 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اتنے تقریباً زخمی بھی ہو گئے، اور بڑے بڑے سردار شہید ان کی لاشیں پڑی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ننھال لوگ جو کمزور تھے جی، یہ ان کے دفن کفن کا انتظام، اور اس طریقے سے ان کو بڑی پریشانی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پوری بجاوری نہ ہو سکی، غلطی ہو گئی، یعنی یہ غم اور صدمہ ان کو بالکل سخت تھا، بہت ہی سخت صدمہ تھا۔ اور ایک صدمہ تو یہ تھا کہ ہم سے کیوں یہ غلطیاں ہوئیں، اور دوسرا صدمہ یہ بھی تھا کہ اگر اس جنگ کی شکست کے بعد ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو ہم تو کمزور ہو جائیں گے، اور جو ہمارا دین کا اصل کام ہے اور جو ہماری ذمہ داری ہے امت کی رہنمائی کی جی، وہ اس میں ضعف آ جائے گا۔ تو یہ دو غم ان کو کھائے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو تسلی دی، لا تہنوا، سست نہ ہو جاؤ۔ وہن کمزوری کو کہتے ہیں، یعنی کمزوری اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو جی، بلکہ ہمت نہ ہارو اور ہمت کرو جی۔ اور ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ، غم نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ سستی کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور اس طریقے سے غم کرنے سے منع فرما دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اب غم کرنے کا کیا فائدہ ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے جی، وقت گزر گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ تم اس غم کے اندر اپنے وقت کو بھی صرف نہ کرو، اس طریقے سے کیا ہے آئندہ کی تیاری کرو، کہ آئندہ جو ہے تمہیں مضبوط سے تیار ہونا چاہیے، اور اس وقت کو کہ
کدھر استعمال کرو جی ایمان کو پختہ کرنے میں، جیسے آگے آ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم کامل ایمان والے ہوئے۔ تو مقصد یہ کہ تمہارا جتنا ایمان و ایقان مضبوط ہوگا، جتنا استحکام تمہارے ایمان میں ہوگا جی، اور اس طریقے سے ایمان کے تقاضوں پر پورا عمل ہوگا تو اتنی ہی تمہیں بلندی ملتی جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ تمہاری کامیابی اور بلندی جی اعلاؤن سب سے بلند مراد غلبہ اور کیا ہے کامیابی کی صورت ایک ہی ٹھہرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے وہ ہے مضبوط ایمان، کامل ایمان۔ تو ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستحکم یقین ہو، اس کی مدد کا یقین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ تو ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرنا، جہاد میں ثابت قدمی دکھانا، اللہ پر پورا بھروسہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کفار کے مقابلے کے لیے کیا پوری تیاری کرنا، جیسے دوسری آیت میں یہ آیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے مقابلے میں جتنی تمہاری قوت ہے اس کو تیار کرو جی۔ تو وہ بھی ایمان کا ہی تقاضا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنی فوجی قوت مضبوط کی جائے، اس کے لیے جو ساز و سامان ہے اس کی بہام رسانی ہو، اور اس طریقے سے دوسرے جو سامان حرب و ضرب ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کیا جائے، تاکہ جتنے اسباب اپنی قدرت میں وہ پورے کرے، لیکن جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھے، اصل اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین کرے کہ اصل فتح اور غلبہ دینے والا نہ کیا ہے ساز و سامان ہے، نہ کیا ہے کثرت افراد ہے، نہ کچھ جی اسباب ہیں ظاہری، البتہ ان کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اصل نصرت اس کی طرف سے آئے گی، اور اس کے اس لیے شرط یہی ہے کہ ایمان کامل ہو، مضبوط ہو، تب بلندی ملے گی جی۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دے دی گئی اور فتح اور غلبہ کی نوید بھی سنائی گئی بشرط ایمان کامل۔ تو ایک تو یہ تسلی ہے، تو جس کے نتیجے میں مسلمان جو کہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے، تو اس آیت نے ان کے دلوں کو دوبارہ جو ہے مسرور کر دیا، اور پھر وہ ہمت جو ہے باندھی انہوں نے، پھر تیاریاں کی، جس کے نتیجے میں بعد کی سیرت اور تاریخی کتابوں میں پھر مسلمانوں نے خوب غلبہ حاصل کیا جی۔ بعد میں کافروں کی شکست جو ہے ان کو نہیں ہوئی، پورا جزیرہ عرب انہوں نے فتح کر لیا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات دور دور تک پھیلے گی، بہت زیادہ پھیل گئی جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو مسلمانوں کو جو ہے دے کر بہت بڑا احسان فرمایا۔ تو یہ اصول اب بھی اگر مسلمان اپنائیں تو اب بھی وہ کیا ہے میدان کارزار میں کفار پر غالب ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے بنیادی بات، ایمان کیا ہے مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کامل ہو، تب یہ غلبہ ملے گا۔ لیکن اگر مسلمان کیا ہے پورا ایمان بھی مضبوط نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے وہ غیروں کی اطاعت کرتے ہیں جی، غیر مسلموں کے طریقے پر چلتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کامیابیوں کی صورت پھر یہی ہوگی جو آج کل نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اس دور میں ہمت دے دے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور ایمان کو مضبوط کرنا نصیب کر دے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے جی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔